السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاری انضمام عباسی اور میرا یوٹیوب چینل ہے القراء آفیشیل۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ التکاثر۔ سورۃ التکاثر یہ 30ویں پارے کے اندر واقع ہے اور اس کی کل 8 آیات ہیں اور یہ مکی صورت کہلائی جاتی ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ تکاثر کو ہم نے کیسے سیکھنا ہے اور پھر اس کی تلاوت کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورت کا نام پڑھنا ہے، سورۃ التکاثر مکیہ، پھر تسمیہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر وقف میں تکاثر ہے تو وقف میں اس کو تکاثر پڑھیں گے۔ حتی زرتم المقابر، اب مقابر میں را کے اوپر زبر ہے لیکن یہ وقف کی وجہ سے یہ را ساکن ہو گیا تو اس کا با کا اطلاق را پر بھی ہوگا، تو لہٰذا یہ با پر نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہ باریک پڑھا جائے گا۔ حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، تعلمون ہے تو اس کو ہم وقف کریں گے تو تعلمون پڑھیں گے، کلا سوف تعلمون۔ اس کے بعد ہے ثم کلا سوف تعلمون، سیم اسی طرح اس کو بھی پڑھنا ہے، ثم کے اوپر غنہ ہے، کلا سوف تعلمون۔ اس کے بعد ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، ایک ہی سانس میں پوری آیت پڑھنی ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ ایک ہی سانس میں پوری آیت پڑھنی ہے۔ اگر کوئی آیت بڑی ہے تو اس کے درمیان آپ وقف کر لیں، وقف کرنے کے بعد پھر وہاں سانس لے کر پھر دوبارہ اس آیت کو ختم کریں۔ کلا لو تعلمون علم، تعلمون علم نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے، کھڑی زبر نہیں ہے۔ علم الیقینی ہے تو نون کو ساکن کر دیں گے، یقین۔ اس کے بعد ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جحیمہ ہے، حالت وقف میں اس کو جحیم پڑھیں گے۔ لَتَرَوُنَّ میں غا موٹا ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور نون کے اوپر کیا ہے، غنہ ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آواز کو ناک میں لے جانا غنہ کہلاتا ہے اور اس کی مقدار ہے 1 الف کے برابر، یعنی 1 سیکنڈ۔ پھر اس کے بعد ثم، اس کے اوپر بھی غنہ ہے، لَتَرَوُنَّهَا عین الیقینی ہے، یقین پڑھیں گے حالت وقف میں۔ لَتَرَوُنَّ میں نون کے اوپر غنہ ہے، عین الیقین، یقین میں قاف جو ہے اس کو پر پڑھیں گے۔ ثم لَتُسْأَلُنَّ، ثم کے اوپر غنہ ہے، لَتُسْأَلُنَّ، الن کے اوپر بھی غنہ ہے، یومئذ عن النعیم، عن کے اوپر غنہ ہے کیونکہ 2 نون آپس میں مل رہے ہیں، اس نون کو عن کے نون کو نعیم کے نون کے ساتھ ملانا ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ غنہ ہوگا، عن النعیم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کیوں کہ نعیم کا جو پہلا نون ہے، کیونکہ نون مشدد ہے تو اس کا پہلا نون ساکن ہوتا ہے، تو نون ساکن اور نون تنوین کے اوپر غنہ ہوتا ہے اگر اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ آئے۔ تو چلتے ہیں تلاوت کی جانب کہ کیسے ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ التکاثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔
ایک مرتبہ پھر میں پڑھوں گا، آپ نے دھیان کے ساتھ سماعت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھی سورہ تکاثر، جس کو آپ نے سیکھا اور اس کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، تبھی جا کے یہ صورت آپ کو یاد ہوگی۔ ایک دفعہ پڑھ لینے سے یا ایک دفعہ سن لینے سے یہ صورت آپ کو کبھی بھی یاد نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اس کو بار بار سننا بھی ہے، بار بار اس کو پڑھنا بھی ہے۔ اگر آپ اس کو بار بار پڑھیں گے، بار بار سنیں گے تو تبھی یہ آپ کو یاد ہوگی۔ اپنے ہوسٹ قاری انضمام عباسی کو ایک نئے سبق کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔